سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے پوچھا کہ زمین کے لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک راہب کے بارے میں بتایا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ راہب نے کہا کہ نہیں، تیری توبہ قبول نہ ہوگی۔ تو اس نے اس راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 قتل پورے کر لیے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک عالم کے بارے میں بتایا تو وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ وہ بولا کہ ہاں ہے، اور توبہ کرنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ تو فلاں ملک میں جا اور وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی جا کر ان کے ساتھ عبادت کر، اور اپنے ملک میں مت جا کہ وہ برا ملک ہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے کہ انسان کی نیکی کس سرزمین پر متاثر ہو جاتی ہے۔ وقتاً انسان گناہگار لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہو جاتا۔ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں نیکی کی تلقین کی جائے تو وہ نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن کچھ اتنے سنگ دل، اتنے کرخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہ تو خود نیکی کے راستے پہ آتے ہیں، نہ دوسروں کو اس راستے پہ آنے دینا چاہتے ہیں۔ نیکی کے راستے کی جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں ان کے درمیان رہنا ایک جرم بن جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہجرتیں کیوں ہوئیں تو ہجرتوں کا سبب بھی تو یہی ہے کہ لوگوں کے لیے ایمان پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو گیا، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے علاقوں کو، اپنے گھر بار، اپنے وطن کو چھوڑا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، ایسے ہی انبیاء میں سے کثیر ایسے افراد ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ دنیا میں یہ سلسلہ کل تک ہی نہیں تھا، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، کیونکہ جب تک انسان رہیں گے انسانوں کے کسی نوعیت کے مزاج بھی رہیں گے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرے۔ کسی نے کہا، میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے۔ تو بات ہے ماحول کی، ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے راہب نے اس علم سے جو اللہ نے دیا اور اپنی عقل سے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس شخص کو گناہگار لوگوں کی سرزمین میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے اس نے کہا کہ ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی جا کر ان کے ساتھ عبادت کر، اور اپنے ملک میں مت جا کہ وہ برا ملک ہے۔ پھر وہ اس ملک کی طرف چلا، جب آدھا سفر طے کر لیا تو اس کو موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتوں اور رحمت کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آ رہا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ آخر ایک فرشتہ آدمی کی صورت بن کر آیا اور انہوں نے اس کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا۔ اس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپو، اور جس ملک کے قریب ہو وہ وہیں کا ہے۔ سو انہوں نے زمین کو ناپا تو انہوں نے اس زمین کو قریب پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا، پس رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ قتادہ نے کہا، راوی حدیث حسن نے کہا کہ ہم سے یہ بھی بیان ہوا کہ جب وہ مرنے لگا تو اپنے سینے کے بل بڑھا تاکہ اس ملک کے نزدیک ہو جائے۔ جو اس کے بس میں تھا اس نے اپنی طرف سے کوشش کی اور اللہ نے اس کی کوشش قبول کر لی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے، کہ اللہ تعالیٰ 100 لوگوں کے قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ جتنی
انسان کے اندر گناہگاری پائی جاتی ہے، رب کی مغفرت اس سے بہت وسیع ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا، یقیناً وہی بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے 1994 نمبر پر، اور اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے، اے اللہ میرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہیں لیکن تیری مغفرت بہت وسیع ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو معاف کر سکتا ہے اس کے سامنے اس قسم کی فریاد کا کیا اور کتنا اثر ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بہت ہی صحیح لیکن تیری مغفرت بہت وسیع ہے، اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے، یعنی میرے عمل کم صحیح اور میرے عمل تو کم ہی ہے لیکن تیری رحمت کی امید بہت بڑی ہے۔ تو اللہ سے استغفار کرنے، رمضان کے دن، رمضان کی راتیں اللہ سے استغفار کے بھی توفیق طلب کر لیں، کیونکہ استغفار بھی انسان اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ جب کسی کی تقدیر لکھتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے استغفار کریں، اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ توبہ کرنے کا طریقہ کار ہے الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ کون سا وہ انسان ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو؟ دھرتی پر ایک بھی فرد ایسا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ انسان بھول جانے والی مخلوق، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطیاں کر سکتا ہے اور نہ چاہے تب بھی۔ دانستگی میں جو گناہ ہے وہ تو سرکشی کی علامت، لیکن نادانستگی میں کتنی ہی باتیں، کتنے ہی کام، کتنے معاملات، اپنے رب سے استغفار کرنی ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، اگر آپ توبہ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں 2 رکعت صلاۃ توبہ، لیکن یہ 2 رکعت تب افیکٹو ہوگی دل دوسری دنیا میں چلا جائے گا جس وقت آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو گناہ یاد ہی نہیں ہے تو توبہ کس چیز کی کریں گے اور کس دل سے کریں گے؟ آپ یوں کریں کہ جیسے اللہ آپ کو موقع دے، اس سے پہلے کہ ہمیشہ کی نیند ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، اور قبر میں تو جب تک رہیں گے نیند ہی کی حالت ہوگی۔ یہ موقع آرام کا موقع بھی ہے، لیکن آپ جب گناہوں سے معافی مانگ کر سوئیں گے، آرام کریں گے، تو اللہ کی طرف سے رحمت زیادہ ہوگی۔ اپنے لیے کوئی الگ گوشہ منتخب کر لیں گھر میں، کوئی ایسا گوشہ جس کو جو وقت ملے، کسی کو دن میں ملتا ہے، رات میں، آخری رات کے حصے میں، لیکن انسان بھول جانے والی مخلوق ہے، اس لیے جو کام جتنی جلدی کر لیا جائے اتنا اچھا ہے۔ اسی طرح سے آپ یوں کیجئے کہ بچپن سے لے کے بالکل ابتدائی بچپن، پہلی بار آپ نے جب شعور کی آنکھ کھولی، جب سے یاد پڑتا ہے اس وقت سے یاد کرنا شروع کریں۔ اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انسان اپنی زبان سے ادا کر لے تو اس کی کیفیت بہت مختلف ہو جاتی ہے۔ اب کسی کی اللہ سے گفتگو کو نہ سنیں جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں، لیکن آپ زبان سے بولنا شروع کر دیں اپنے اللہ کے آگے، دبے دبے، بلند بھی ہو سکتا ہے لیکن دبے دبے۔ دل میں ہوگا تو دل کی بات دل میں رہ جائے گی، لیکن آپ مسلسل اللہ کے آگے بات رکھیں کہ یا اللہ اس وقت میرے دل میں فلاں کے بارے میں جیلسی آئی، کسی بہن بھائی کے بارے میں۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو بہن بھائیوں کے حق میں خرابی پیدا کرتے ہیں، اس سے بڑے ہو جائیں تو دوستوں کے حق میں، پھر ماں باپ کے حق میں، کہاں کہاں ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ جو خرابیاں دل کے اندر آئیں، مثال کے طور پر جیسے
کسی کی شکایت وہاں سے لگائی ہو، وہ بھی سوچیں، اس کو بھی غور کریں کہ یا اللہ یہ چیز میرے اندر پروان چڑھ گئی، یہاں سے میرے اندر خرابی کا آغاز ہوا تھا، فلاں موقع پر میں نے جھوٹ بولا. جب بچپن کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو یاد کریں گے اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آگے کے ایسے لگے گا فائلیں کھلتی جا رہی ہیں، دھماکے ہوتے جا رہے ہیں، ایک فلم ہی چل نکلی. اور جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کریں گے، بڑی بڑی اللہ کے آگے یہ بات رکھیں کہ یا اللہ میں نے یہ خطا کی، اور یا اللہ تو نے پھر بھی مجھے موقع دیا، تو نے پھر بھی مجھے کھانا دیا، تو نے پھر بھی مجھے زندگی گزارنے کے لیے سارے مواقع دیے، میں پھر بھی خطائیں کرتی رہی، اور یا اللہ تو پھر بھی مجھے اپنے راستے پہ لے آیا. یا اللہ میرے ایک ایک گناہ کو ایسے دھو ڈال جیسے پانی سے کسی چیز کو دھویا جاتا ہے، جیسے سفید کپڑے کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھویا جاتا ہے، یعنی جو چیز جس کو اویلیبل ہے. کہ یا اللہ ایسے داغ ہیں جو پختہ ہو گئے، یہ داغ لگا. یا اللہ یہ میری بخیلی کی عادت نہیں جاتی، یا اللہ یہ میری جھوٹ کی عادت نہیں جاتی، یا اللہ میں پختہ ہو گئی ان برائیوں میں، یا اللہ میں نے فلاں جرم کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا. اپنے اللہ کے آگے اعتراف کرتے جائیں. میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ایسی صورت میں بالکل اس بات کی پرواہ نہ کریں ارد گرد کون ہے، کون کیا کر رہا ہے، کسی کی طرف توجہ نہیں کرنی، کسی کونے میں چھپ جائیں. آپ کی ہچکیاں بن جائیں گی، بھگنے دیں. آپ کے آنسو آپ کے کپڑوں کو بھگو دیں گے، بھیگنے دیں. یہی توبہ کے آنسو ہی تو انشاءاللہ تعالی گناہوں سے پاک ہونے کا سبب بنیں گے. اور اللہ سے جب مانگتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، پھر آپ آج کل کے دنوں میں آ جائیں، پھر اللہ سے طلب کریں یا اللہ تو مجھے پاک کر دے میرے گناہوں سے، اور پھر نیکی کی توفیق طلب کریں. پھر اللہ سے مانگیے اللہ کی کتاب کے سچے علم کو، اللہ کے حبیب کی زندگی کی اتباع کو. پھر اللہ سے طلب کریں کہ یا اللہ مجھے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے جو میں تجھے پسند آ جاؤں، اور یا اللہ مجھے آخرت کے اندیشے میں جینے کی توفیق دے دے، اور یا اللہ تو میری زندگی کو قبول کر لے. پھر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور جتنے رشتہ دار ہیں سب کے لیے مانگیے. پھر آپ دیکھیے گا کہ کیفیت کیا ہو جاتی ہے. پھر دیکھیے گا دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. پھر دیکھیے گا کہ زندگی بدلتی ہے یا نہیں بدلتی. تو انشاءاللہ تعالی آج آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. تو جب آپ یہ سب کچھ کر لیں گے اس کے بعد اپنے ذمہ لازم کریں استغفار. تھوڑی تھوڑی دیر پر استغفار کی تسبیح کریں، پھر یاد کریں، بار بار یاد کریں. یہ بات کبھی نہ سوچیے گا کہ بس یہ گناہ معاف ہو گئے اور اب مجھے معافی کی ضرورت نہیں. پھر ہی تو استغفار میں لطف آئے گا. پھر ہی تو جب استغفار کریں گے پھر آنسو جاری ہوں گے، پھر آپ کی آنکھیں بھیگ جایا کریں گی، پھر آپ کو اپنے رب کی رحمتیں محسوس ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو اس طرح سے اللہ کی مغفرت کا یقین رکھتے ہوئے اور اس کی رحمتوں کا یقین رکھتے ہوئے آپ جب اللہ سے مدد مانگیں گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیں گے. پھر آپ کی جو کیفیت ہوگی آپ چاہے تو اسے لکھ لیں، اپنی کیفیت کو پھر لکھیے گا. جو کیفیت بھی آپ کی ہوئی ہو سکتا ہے کہ یہی توبہ کے آنسو لوگوں کے لیے بھی معاون اور مددگار بن جائے. آپ کی جو کیفیت تاری ہوئی، میں آپ کی غلطیوں، آپ کی خطاؤں، گناہوں کی بات نہیں کرتی، لیکن جو آپ کی کیفیت ہو، کیفیت آپ لکھیے جو بھی آپ لکھنا چاہیں، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بھی، کیونکہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جائے جو توبہ کرنا نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کچھ اور گناہ گار انسان اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، ان پر بھی اللہ کی رحمت ہو جائے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بڑھنے کا ہر راستہ آسان فرما دے.